الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی آپ لوگوں نے نیسم صاحب سے بہت اچھے اشعار اور باتیں ان کی سنی اور واقعاً قابل قدر ہیں یہ جملے جو آپ نے کہا. اس میں ایک بات جو ضروری آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے، بہرحال شیطان آ کر کے ورغلاتا تو ہے اس لیے کہ وہ کافر کے پاس نہیں جاتا، اس لیے معلوم ہے کہ وہ تو گناہ ہے جائیں گے. منافق کے پاس وہ نہیں جاتا، مشرک کے پاس نہیں جاتا، اور اسی طرح مسلمانوں کے پاس بھی نہیں جاتا جو غیر اتباع اہل بیت. بڑی توجہ سنیے، وہ آتا ہی ہے وہاں پہ جہاں کا علی صراط المستقیم، صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں. تو صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم وہی علی فاطمہ والا راستہ ہے. تو ہمارے اور آپ کے پیچھے آتا ہے شیطان، یہ یاد رکھیے گا. اب جناب معاملہ کیا ہے کہ ایام فاطمیہ پر اعتراض ہونے لگا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اتنے دنوں سے نہیں تھا. اچھا چلو 10-20 سال سے شروع ہو گیا ہے، اب روزانہ مجلسیں ہو رہی، تو روزانہ یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. بھئی آپ نہ آئیے. اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ آپ نہ آئیے. باقی یہ کہ ہر اتوار کو یہاں درس بھی ہوتا ہے، مجلس بھی آتی، تو اس میں بھی تو آپ نہیں آتے. جو ایام فاطمیہ کی مجلس رکھ دی گئی ہے اس پر اعتراض ہے آپ کو. تو چلو درس ہوتا ہے اس میں آئیے. اب بچوں کا درس ہوتا ہے اس میں اپنے بچوں کو بھیجیے. یہ بھی آپ کو توفیق نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ محرم والا مسئلہ اور ہے اور ایام فاطمیہ اور ہے. توجہ سے بات کر رہا ہوں. محرم جو ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر ہے جس میں ہر مذہب کا آدمی آ سکتا ہے، لیکن ایام فاطمیہ صرف شیعت سے تعلق ہے جس میں صرف شیعوں کو آنا ہے اور شیعت کو سمجھنا ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں نہیں شیعہ کے علاوہ غیر شیعہ بھی آئے، لیکن یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حسین نے انسانیت کو آزاد کیا ہے، اس لیے وہاں کسی پر پابندی نہیں، کوئی آئے جائے نہیں آئے، سب آئے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی اسی طرح ہے معاملہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس میں بہرحال جناب فاطمہ کا جب ذکر ہوگا تو وہ سارے اوراق پلٹائے جائیں گے. یہ ذکر فاطمہ بغیر اوراق کے پلٹائے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا. کربلا والا مسئلہ اور ہے، یہ ایام فاطمیہ کا اور ہے. اس لیے ابھی آپ نے جو حدیث سنی ہے نا لولا والی، کہ رسول آپ نہ ہوتے، لولا کا لما خلقت الافلاق، ہم افلاق کو، دنیا کو، کسی کو نہ پیدا کرتے. علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتے، فاطمہ نہ ہوتی تو علی اور آپ دونوں کو پیدا نہ کرتے. اس سے پڑھ کر کے سنیے گا قرآنی آیت اسی طرح کی ہے، لولا سے ہے. یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پہلے سمجھا جائے پھر ایام فاطمیہ آپ کے سمجھ میں آئیں گے کہ فاطمہ ایسی ویسی خاتون نہیں ہے. فاطمہ نے خزانہ قدرت سے ایک چیز دی ہے دنیا کو جس کی قدر لوگوں کو کرنی چاہیے. وہ سیب جنت ہے جس کا وجود مبارک 40 دن روزہ رکھنے کے بعد رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ زوجہ کے پاس جائیں. ایک خاص اہتمام برتا گیا ہے. بہرحال ولادت کے موقع پر عرض کیا جائے گا، اس وقت تو نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے ایک چور کی سزا کے لیے چوری کی اور اس کی سزا کے لیے حکم ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ہاتھ کاٹنے کا فلسفہ نہیں ہے جو یہاں دوسرے جگہوں پہ ہے کہ یہ یہاں سے ہاتھ کٹ گیا. ہمارے یہاں وہی پور کا مسئلہ ہے، پور کٹیں گے، اس لیے کہ اعضائے سجدہ جو ہتھیلی ہے وہ باقی رہے گی. حکم ہوا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. چور نے آ کے پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو اس پر کہا اگر میری بیٹی فاطمہ نے ایسا کیا ہوتا تو اس کے بھی ایسے ہوتے. یہ سزا سب کے لیے ہے. جناب فاطمہ کو معلوم ہوا، بابا سے شکایت کی، بابا میں یہ کام کر سکتی ہوں، بھلا میں یہ کام کر سکتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر اس جگہ پر ہو. اب توجہ رکھیے گا جناب فاطمہ کے
فاطمہ کی عظمت اور ان کے کردار کو کہ رب کو کیسا لگتا ہے. اتنے میں جبریل آ گئے، اے رسول لئن اشرکتا، لہجہ کیسا ہے، لہجہ کیسا ہے، اے رسول اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ، تو تمہارا سارا عمل، یحبطن یعنی عربی میں اب سمجھانے کی مشکل، ویسے ہی اردو میں ترجمہ سے سب برباد ہو جائے گا، یعنی آپ کی ساری عبادت برباد ہو جائے گی. اب رسول اللہ مرجھا گئے، میں اور شرک کر سکتا ہوں؟ جو مشرکین کو مومن بنانے کے لیے آیا ہے، رب کا خطاب ہے، اے رسول اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا. اتنی دیر میں کہ محزون و محغوم رسول اللہ ہو، پھر جبریل آئے اور جبریل نے یہی کہا، لولا یعنی اے رسول یاد رکھیے گا، انکان فیہما، اگر اس کائنات کے بنانے میں کوئی اور خدا ہوتا، لفسدتا، تو یہ دنیا برباد ہو جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ فاطمہ چوری کر سکتی ہیں، نہ رسول شرک کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے. محمد وآل محمد صلوات. تو رب کو کتنی یہ حبیبہ تھی، کتنی محبوبہ تھی کہ ذرا سا فاطمہ کو یہ خیال آ گیا کہ ارے ہم سے یہ غلطی ہو سکتی ہے. اب رب کی پیشانی پر ظاہر ہے کہ اپنے چاہنے والی کنیز کے لیے سب، رسول دیکھو تم نے ادھر چور کو کہا تھا، ہم تمہیں کہتے ہیں اگر تم نے شرک کیا. اور طلب ہے نا، یہ فاطمہ کا کردار ہے، یہ فاطمہ کی عظمت ہے. تو اسی لیے امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بہت اچھی، صلوات پڑھ دیجیے. مسئلہ یہ آتا ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلے کہ محدثہ جو ہے وہ کیا ہے، حدیث سے ہے. محدثہ میں دال کو زیر نہ پڑے، محدثہ جس کے ساتھ حدیث ہو، جس کے ساتھ بات کی جائے، آبجیکٹو ہے، مفعول ہے یہاں پر. تو یہاں پر کیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجیے، آپ کے مرنے کے بعد ملائکہ آتے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس، اور خاص طور سے جبرائیل آتے تھے، اور وہ ما کان و ما یکون کی باتیں کرتے تھے، یعنی جو ہوا ہے، جو ہوگا، اس چیز کو جناب فاطمہ کہتی تھی اور مولا علی املا کے طور پر اس کو نقل کرتے تھے. اور وہ جب جمع ہو گیا پورا تو اس کو کہا گیا مصحف، اور اسی کو کہتے ہیں مصحف فاطمہ. رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہ نے بہت اچھی ایک میرا خیال میں 10 منٹ کی تقریر صرف مصحف پہ کیا ہے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے یاد نہیں ساری، لیکن ایک اشارہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مصحف فاطمہ وہ ہے جس میں احکام وغیرہ نہیں تھے روزہ نماز کے، اس میں چیزیں آج ہونی ہے اور کل کیا ہوگا اور قیامت تک کیا ہوگا یہ ہوتے تھے. تو اس میں خامنی فرماتے ہیں، رہبر فرماتے ہیں کہ اس مصحف کے اندر ہمارے ائمہ طاہرین مراجعہ کرتے تھے بعض چیزوں کو دیکھنے کے لیے. جناب فاطمہ کا مصحف اتنا عظیم مصحف تھا کہ اس میں کون و ما یکون کے بارے میں ساری اطلاعات تھی. تو اب یہ جو فرشتوں کے آنے کے بارے میں اعتراض ہے، فرشتے تو انسانوں کے پر بھی اترتے ہیں، تتنزل علیہ الملائکہ، یعنی جو جہاں پر جو ہے فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے وہاں پر جو ہے ایک چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی ہے، جناب موسیٰ کی ماں کے بارے میں بھی ہے. تو یہ مختلف قسم کے ملائکہ مختلف اوقات پہ اترتے ہیں اور آتے جاتے ہیں. امام نے جو فرمایا اس کو سنیے گا اور اس سے توجہ فرمائیں کہ کیا نبی کے علاوہ بھی کوئی کسی کے اوپر فرشتہ آ سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے عرض کیا کہ محدثہ نام ہے، ملائکہ آتے تھے اور آپ کو تمام باتوں کے بارے میں بتاتے تھے، مولا کائنات اس کو لکھتے تھے. تو کیا نبی کے علاوہ بھی کسی کے اوپر جو ہے وہ ملک آ سکتے ہیں؟ تو یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. مومنین میں سے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور انہوں نے استقامت اختیار کیا تو اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو مومنین پر بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اس کے بعد بدر والی آیت ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. دیکھو جو تم لوگ کمزور تھے، ذلیل تھے،
لیکن ہم نے ملکوں کو بھیجا انسانوں کی شکل میں تمہاری مدد کے لیے اور تم لوگ کامیاب ہوئے. تو یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہے جس کے ذریعے سے یہ پتہ ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے. اب امام والی میں حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. امام نے فرمایا ان مریم لم تکن نبیہ وکانت محدثہ وام موسی بن عمران کانت محدثہ ولم تکن نبیہ وسارہ امرأة ابراہیم قالت قد عاینت الملائکہ فبشروها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب ولم تکن نبیہ وفاطمہ بنت رسول اللہ کانت محدثہ ولم تکن نبیہ. یعنی یہ چاروں اور پانچوں عورتوں کا نام لے کر کے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو مریم نبیہ نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھی، نبیہ مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن وہ محدثہ تھیں اس لیے کہ ان کے پاس ملائکہ آتے تھے. وہ ام موسی بن عمران جو موسیٰ کی ماں عمران کی بیٹی تھی وہ بھی محدثہ تھی، ان سے بھی ملائکہ بات کرتے تھے. ولم تکن نبیہ اور وہ نبیہ نہیں تھی. وسارہ زوج ابراہیم ان کی مدد کی ہے ملائکہ نے اور ان کو بشارت دی ہے اسحاق کی اور ان کے بعد یعقوب کی. ولم تکن نبیہ اور یہ بھی نبیہ نہیں تھی. وفاطمہ بنت رسول اللہ اور بنت رسول فاطمہ بھی نبیہ نہیں تھی اور محدثہ تھی. تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملائکہ کے علاوہ انبیاء کے علاوہ ملائکہ آتے ہیں اور ان خواتین پر آتے ہیں. تو امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ چاروں عورتیں نبیہ نہیں تھیں لیکن محدثہ تھیں. تو آپ عظمت سیدہ کو سمجھیے کہ جن کے اوپر فرشتے آتے تھے اور انہوں نے املا کیا ہے، مولا علی نے اس کو لکھا ہے جس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیئے. اور اس سے خاص بات جو ہے کہ سلام خدا آتا تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ایک خاص چیز ہے کہ وہ ملائکہ جو آتے تھے وہ اور ہوتے تھے لیکن جو سلام خدا لے کے آتے تھے وہ اور ہے. باقی وہ آ جائیے وہ فضائل والے جو سنا کرتے ہیں، رضوان جنت درزی بن کر کے آیا، چکی پیس رہا ہے، تسبیح چل رہی ہے، یہ سب ملائکہ تھے. اور کس کے لیے آتے تھے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو عظمت فاطمہ زہرا کو انسان پہلے سوچے. آئے تطہیر کی مصداق وہ ہیں، مباہلہ کی مصداق وہ ہیں، ذی القربہ کی مصداق وہ ہیں. اب اس کے بعد آئیے سورہ دہر کی مصداق وہ ہیں. اسی طرح تمام چیزوں کی جب مصداق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ ایک دنیا کی ایک واحد لڑکی ہو، ایک دختر واحد، ایک اکیلی لڑکی ہو جس کا سرکار سید الانبیاء و اشرف المرسلین جیسا رسول کھڑا ہو جاتا. یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، معمولی عظمت نہیں. اور مباہلہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب مباہلہ میں چل رہے ہیں تو انداز دیکھیے کہ جو تفسیر زمخشری میں لکھا ہوا ہے آخذن حسنا و محتضن حسینا، یعنی یہ بالکل جیسے ویڈیو بن رہی ہو کہ حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، گود میں حسین کو لیے ہیں اور پیچھے جناب فاطمہ زہرا ہیں اور ان کے پیچھے مولائے کائنات ہے. یعنی نبوت اور امامت کے درمیان اس وقت چل رہی ہوتی ہے. برعظمت جناب سیدہ صدیقۃ الکبریٰ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو لب و لہجہ اللہ نے مباہلے میں اختیار کیا تھا، ابناءنا، پھر نساءنا، پھر انفسنا، بالکل اسی ترتیب کے ساتھ رسول اللہ لے کے گئے تھے. ایک بیٹے آگے خود اور بیچ میں جناب فاطمہ اور اس کے بعد مولا کائنات. صلوات پڑھ دیجئے. میں نے گزشتہ مجلس میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خطبے کو ضرور ہمیں پڑھنا اور سننا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی مجلس کو بابرکت بنانے کے لیے اور تھوڑا سا اپنے مومنین کو، بہرحال پڑھنے کا شوق تو کم ہے، کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں، لیکن میں کسی کو خدا نخواستہ کوئی کسی کو مدعو نہیں قرار دیتا، بلکہ یہ ہے کہ وقت نہیں ہے، فرصت نہیں. لیکن پھر بھی ان چیزوں کو سننے سے ہمارے دلوں کو شفا ملتی ہے، ہمارے دلوں کو جلا ملتی ہے. اور ابھی یہ باتیں جو فلسطین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، میں سیاسی تقریر تو کرتا نہیں ہوں، لیکن ایک بات
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوسلو کی، اس لیے نہ سمجھیے گا کہ ممبر میں بیٹھ کر کے میں کوئی لاف گزاف اور غلو کی باتیں کر رہا ہوں. آغا 7 اکتوبر کے بعد جب تیسرا ہفتہ گزر گیا ہے، یہاں کسی بھی مرکز اسلامی سے اور کسی بھی مولوی کی زبان سے کوئی بھی احتجاجی بیان اور کچھ نہیں نکلا. بنفس نفیس آپ کا بھائی جب میں اٹھا ہوں اور جا کر کے سب کو سوتے ہوئے کھڑا کے جگایا ہے ان کو، اور اس کے بعد کہا بھی گیا تو انہوں نے پیغام کیا بھیجا اپنے دوستوں کو، ایک مکتب فکر کے آدمی کی یہ تجویز آئی ہے. اتنا تعصب کنویں کے مینڈک. اگر تم لکھ دیتے کہ بھائی کسی کی طرف سے ایسی ضرورت ہے ایک مکتب فکر کی. لیکن جناب جب پوچھا ہے تو جو توحید سینٹر کے جوانوں نے 80,000 کروڑ بھیج دیا تھا، اس وقت تک ان لوگوں نے ایک پیسہ بھی نہیں بھیجا تھا. بعد میں پتہ چلا 30,000 ایک صاحب نے بھیجا، اور اس کے بعد پھر 55,000 ہماری طرف سے گیا. اب اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوئی 16 نومبر کو، اور اس کے بعد سے پھر تینوں تنظیم یعنی مہربان اہل بیت، انجمن حسینی اور مسجد توحید، وہ تقریباً 50,000 کروڑ میں وہ بھی بھیج دیا گیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شیعہ بس مشہور کر دیا گیا، اور آخر میں کہا جانے کہ یہ جو حماس والے لوگ ہیں شیعہ ہیں، مدد نہیں کرتے. یا ان کے مولویوں کو آپ بیان دیکھیے تو اس میں یہی ہے کہ یہ لوگ شیعہ ہیں اور اس کے پیچھے ایران ہے، اور یہ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا یہ ایران نے لڑایا ہے، اور یہ کرنے کے لیے کتنے لوگ مر جائیں. مختلف پروپیگنڈے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بات تھی تو اب تم جو حسین کو کہتے تھے نا کہ حسین کو قتل کیا شیعوں نے اور حسین پر روتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے حسین کو شیعوں نے قتل کیا حسین پر روتے ہیں، اب آ جاؤ میدان میں. اب یہاں کیوں نہیں آ رہے؟ 56 کے 56 سب خاموش بیٹھے، صرف ایک اکیلا کھڑا ہے. تو اس بات کی دلیل ہے جتنے کل ساتھ دینے والے تھے حسین کے وہ وہی تھے جیسے ایران آج ساتھ دے رہا ہے. تو یہ سب بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جناب میں نے جو جملہ عرض کیا ہے اس کو بڑے غور سے سنیے گا، اور بہرحال آپ لوگ جواب بھی دیجیے گا کہ ایام فاطمیہ پر اعتراض نہ کریں. آپ مجلس میں نہ شریک ہوئیے، کوئی بات نہیں، آپ اعتراض نہ کریں، اس لیے کہ آپ جب اعتراض کریں گے اس کا مطلب فاطمہ کے فضائل نہ بیان کیے جائیں، اور دشمن کے بارے میں جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ سب غلط ہے اور انہوں نے خطبہ نہیں دیا نہیں. دیکھیے اسی لیے میں خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں، اسی حقانیت کے لیے خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ خطبہ جناب زہرا نے دیا تھا اور کب دیا تھا اور کیسے دیا تھا. یہ ساری صورتحال ہمارے شیعوں کو پتا ہونا چاہیے. اور شیعت کو جاننے کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اور کئی بار کہا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور پھر کہتا ہوں اور پھر کہوں گا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. دیکھو ان کو یاد دلاتے رہو. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خطبہ غدیر کو پڑھے اور خطبہ غدیر کو پڑھنے کے بعد خطبہ شقشقیہ پڑھے، خطبہ شقشقیہ کے بعد یہ خطبہ آتشین حضرت زہرا پڑھے، 3 خطبے ہو گئے، اور پھر جناب زینب اور امام سجاد کے خطبے پڑھے. 5 خطبے پڑھ لیجئے، آپ کو شیعت کا پتہ چل جائے گا، حقانیت کا پتہ چل جائے گا. جو مخالف نے جو کچھ کہا ہے، مولا علی نے جو کہا وہ ساری باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. تو یہ خطبے کا جاننا اور سمجھنا اور جو جناب زہرا پہ گزرا ہے وہ سب سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، تمام مومنین کے لیے ضروری ہے. اس لیے بھائی کوئی آدمی برا نہ کہے، مجلس میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس کی فکر نہیں. ہمارے پاس 2 آدمی بیٹھے رہتے ہیں تو ہم مجلس پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے ایمان کا امتحان بھی ہے کہ کتنا آپ جناب سیدہ کو چاہتے ہیں، کتنا آپ جناب سیدہ کو نہیں چاہتے ہیں. وقت نہ ہونا، پروگرام میں نہ آنا وہ اور ہے اپنے یہاں پر، لیکن اعتراض برائے اعتراض. آئیے یہ جو ہے خطبہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کی راویہ جناب زینب سلام اللہ علیہا. اس لیے میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں راوی اتنا بڑا محکم ہے، ایسا ویسا راوی نہیں ہے. راوی جناب زینب ہے جو بیٹی ہے علی کی، جس وقت خطبہ دینے لگی تو دشمن کو احسان ہونے لگا، مخالف کو یہ پتہ چل گیا کون بول رہا ہے. کسی نے پوچھا یہ کون؟ علی بول رہے ہیں؟ نہیں علی نہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہے، علی کی بیٹی. اب آپ دیکھیے کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ جو خطبے ہیں، بہرحال عربی اگر ہمیں آئے تو اور اچھا، لیکن میں ترجمے سے اکتفا کروں گا. یہ کتاب ہے مرزا جسٹس سلطان احمد صاحب قائد دہلوی کی ہے، اور اس میں آپ لوگ پڑھیے گا. تو یہ ترجمہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم واستنا بما قدم من عموم نعم ابتدها وسبوغ آلاء ازداها وتمام نعم ولا حجم
عن الإحصاء عددها وفهي عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. اس میں ابتدا میں حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ شکر، نعمت پروردگار اور یہ ساری چیزیں. میں ترجمہ پڑھتا ہوں. حقیقی حمد مخصوص ہے خدا کے لیے کہ اس نے نعمتیں عطا فرمائیں، اور اس کے لیے شکر ہے کہ اس نے نفس کو نیک و بد کی تمیز بخشی، اور اسی کے لیے ثنا ہے کہ اس نے اپنی نعمتیں عام کی ہیں بغیر استحقاق کے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم مستحق نہیں تھے لیکن نعمتیں اس نے دی ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے جناب فاطمہ کا کہ مستحق بغیر استحقاق کے نعمت دی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتنی نعمتیں جن کا شمار ناممکن ہے، اور ایسی نعمتیں جن کی مدت اوقات شکر سے کہیں زیادہ ہے. اللہ اکبر. ان کی مدت اوقات شکر سے کہیں زیادہ، اور جن کی ہمیشگی کا ادراک انسان کے لیے بس سے باہر. اگر آپ لوگ گھبرائیں تو ہمیں اشارہ کر دیں، وقت بھی کم ہے، نماز مغرب کا وقت ہو رہا ہے. خدا نے اپنے بندوں کو شکر کر کے نعمتیں زیادہ کرانے کی طرف رغبت دلائی ہے تاکہ نعمتیں مسلسل رہیں، اور نعمتوں کے جزیل ہونے کی وجہ سے مخلوقات پر اپنی حمد کی فرمائش کی ہے، اور پھر انہیں دنیاوی نعمتوں کی طرف، آخرت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طرف کی جانب مائل فرمایا ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی تعویل خدا نے صفت اخلاص کو قرار دیا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کے ساتھ ہے. کلمہ کے مطلب کو عقلوں کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ اس تک پہنچے، اور اس کلمے کے حاصل معنی کو دلیل و برہان کے ذریعے قوت فکریہ کے لیے واضح اور روشن کر دیا ہے. بہرحال وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، چونکہ بالکل وقت نہیں ہے، میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. پھر اس نے اپنی اطاعت پر ثواب مقرر کیا اور معصیت پر سزا قرار دی ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بچائے اور گھیر کر ان کو جنت کی طرف لے جائے. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. ابھی یہ سب ساری تفصیل ہے، میں صرف شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں. جیسے ہوتا ہے نا شارٹ کٹ مولوی بنتا ہے، اسی طرح میں آپ کو اپنی شارٹ کٹ تقریر شارٹ کٹ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، شارٹ کٹ انجینئر بھی ہوتے ہیں، شارٹ کٹ مولوی ہوتے ہیں. اس میں مولانا غلام عسکری صاحب خدا رحمت کرے بہت ہی اچھا مضمون لکھا. آپ لوگ پڑھیں اور خوب ہنسیں. اتنا اچھا مضمون ہے، ہر ایک پڑھنے والا ہے، لیکن اس سے آدمی بہرحال بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ شارٹ کٹ اس لیے کہ جلدی سے تھوڑا عناوین آپ کے سمجھ میں آ جائیں کہ حمد و ثنا کے بعد جو آپ نے فرمایا ہے اس میں رسول اسلام کے پہلے کے حالات بھی ہیں اور اس کے بعد کے حالات ہیں، اور پھر جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد کے احسانات کو بتایا ہے، اور یہ کہ تم لوگ کس طرح بت پرستی کرتے تھے. پھر بتاتے آگے بڑھتی ہے اور آ کر کے فلسفہ احکام کو کہ نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، حج و زکوٰۃ کیوں واجب ہے، اور اسی طرح جو ہے ساری چیزوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہے. چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. مختصر بات یہ ہے کہ خیبر کے بارے میں مرزا انجینئر جو بات کر رہا تھا، خدا لعنت کرے، بہرحال میں ان لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا لیکن بات آ جاتی ہے تو عرض کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ مینجمنٹ کی بات تھی. بات یہ ہے کہ مینجمنٹ کا مسئلہ کیا ہے بھائی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نوکر، کارندے، مزدور وہاں کام کر رہے تھے، وہ کنٹرول کیے ہوئے تھے. جیسے ہی آپ خلافت کے کرسی پر بیٹھے، آپ نے سارے مزدوروں کو وہاں سے نکال کے اپنے مزدوروں کو پہنچا دیا. یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ مینجمنٹ کی بات ہے. وہ مینجمنٹ خراب تھی وہاں کی. کس نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے وہ باقی فیدق کی مینجمنٹ وہاں خراب ہے تو آپ دوسروں کو بھیج دیجیے، سوائے اس کی قصد ہے. اور پھر وہ حدیث لا نور سے ولا نور سے ایک راوی ہے، یعنی یہ لوگ مانتے ہیں کہ وہی ایک آدمی اکیلا ہے، اس کے علاوہ کسی نے اس حدیث کو سنا ہی نہیں. یعنی اتنی اہم حدیث تھی کہ رسول اللہ نے آ کر کے اس کے کان میں کہہ دیا، کسی اور نے سنا ہی نہیں. اب آپ چاہتے یہی ہے کہ یہ سب باتیں نہ بیان کی جائیں، ایام فاطمہ نہ ہو. عجیب بات ہے بھائی. کم سے کم آپ آئیے اور سوچئے کہ فاطمہ پر ظلم کیسے ہوا ہے. اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آ کر کے جب قرآن کی آیت پڑھتی ہیں کہ کیا سلیمان اور داؤد کی وراثت نہیں تھی، زکریا اور یحییٰ کی نہیں تھی، اور یعقوب و اسحاق کی نہیں تھی. ایک پوری تفصیل قرآنی آیت کو میں یہیں پر چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں. تو یہ قرآنی آیات کے ساتھ دلیل دی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے
اور اس کے بعد جو محاجہ لگایا ہوا، یعنی یہ جو حجت اور احتجاج ہو کیا ہے ابو بکر سے، تو یہ کہا کہ ابو بکر تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں قرآن پڑھا ہے؟ کہا یہ بتاؤ آیت تطہیر کس کے لیے؟ کہا آپ لوگوں کے لیے، سیدہ فاطمہ کے لیے۔ اچھا یہ بتاؤ فاطمہ اگر کوئی غلطی کرے تو کیا سزا دو گے؟ ہاں سزا دیں گے، جس طرح عام لوگوں پر سزا ہوتی ہے اسی طرح فاطمہ کو بھی سزا ہوگی۔ تو حضرت علی کہتے پھر تم کافر ہو جاؤ گے۔ کیسے میں کافر ہو جاؤں گا؟ کہا اس لیے کہ آیت تطہیر کہتی ہے کہ فاطمہ معصومہ ہے، اور تم جو ہے دوسرے کے کہنے پر فاطمہ کو سزا دے رہے ہو۔ یہ محاجہ ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیے مولا کائنات کی جو مطلب برہان و دلیل پیش کرنے کی ہوئی ہے۔ ان مجلسوں میں آنے کا فائدہ یہی ہے کہ ایک تو ہم تاریخ اسلام بھی جانیں، اپنے دلوں کو جلا بخشے، اور اس کے ذریعے سے حب اہل بیت، حب فاطمہ۔ اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں دوستو عزیزو، کسی قسم کی ڈائریکٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، صرف آپ جناب فاطمہ سے اغاثہ کر کے دیکھیے آپ کی پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں نے کل اپنے دوستوں سے ٹرسٹیز کی میٹنگ تھی، تو اس میں بعض چیزیں ہم نے مراجع والی بھی بتائی پچھلی بار میں، لیکن آج یہ بھی بتا رہا ہوں منبر میں بیٹھ کر کے مولا حسین کی ذریح کو پکڑ کے میں نے کہا تھا، مولا آپ کے در سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا ہے، اور میں آج واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے مسجد توحید آپ ہمیں اوسلو میں نہیں دیں گے۔ حسین کی ذریح پکڑ کے ہم نے کہا تھا مولا آپ کے در سے کوئی واپس خالی نہیں جاتا ہے، اور میں آج واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ مسجد ہمیں دے نہیں دیں گے۔ آپ توسل کر کے تو دیکھیں میرے بھائی، اتنی ہستیاں ہیں، ایسی ہستیاں ہیں جن کے ذریعے پیغمبروں کے توسل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 4 معصومین موجود ہیں اور ہم توسل نہ کریں، آپ سوچیے یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، ہمارے فکر کی غلطی ہے۔ یا ہم ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں پر جس وقت میں کوئی بھی مسلمان آ کر کے اور کہیں ذرا سی ایک بات تھوڑا سا چھیڑ دیتا ہے رحلت رسول کا یا جناب فاطمہ، تو مولوی کیا پوچھتا ہے؟ شیعہ کے پاس بیٹھے تھے کیا؟ پہلا یہی سوال کرتے، اس کے علاوہ نہیں، شیعہ کے پاس بیٹھے تھے۔ یعنی جب یہ حقانیت کی بات کہی جائے اس کا مطلب شیعہ سے، تو اس میں ڈرنے کی بات کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، میں سب صاحب نے صحیح بات کی، ہم وحدت کے قائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کر کے اپنے عقیدے کا اظہار نہ کریں اور اپنے لوگوں کو ہم بتائیں بھی نہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے عقیدے کا اظہار ضرور کریں گے۔ آپ کو برا لگے آپ آئیے، اب تو آپ کی کتابوں میں ساری چیزیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صرف 2 منٹ رہ گئے مغرب میں۔ ابھی میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس خطبے کی راویہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سن 11 ہجری ہے، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو 4 اور 5 امام حسن اور امام حسین کی ولادت ہے، اور اس کے بعد جناب زینب کی ہے۔ 6 سال کی عمر اس وقت رکھتی ہے، تو آپ 6 اور 5، یہ مشکل سے جناب زینب 6 سال کی رہی ہوں گی جب آپ نے یہ خطبہ دیا ہوگا۔ لیکن اس خطبے کے ضمن میں جو تاریخ ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 13 جمادی الاول ہو سکتا ہے 75 دن والی روایت سے جو ہم لوگوں نے ایام فاطمیہ شروع کیا ہے، یا 95 والی روایت ہے جو آخر دنوں کی ہے، لیکن اس سے پہلے 10 جمادی الاول کی تاریخ ہے، صرف 4 دن کا فرق ہے۔ 10 جمادی الاول کو ایک واقعہ ہوا ہے جو صرف جناب فاطمہ اور جناب زینب کے درمیان کا ہے۔ یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور یہ تاریخ اس لیے میں نے کہی ہے اور بڑی تحقیقی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ 13 جمادی الاول کو آپ کی شہادت ہوئی، فرض کیجئے نہیں ہے، لیکن پھر بھی 13 جمادی الاول سے پہلے 10 جمادی الاول کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جناب زینب کو بلایا۔ جناب زینب جب قریب آئیں تو ایک قمیض دی، کہا بیٹا یہ قمیض خاندانوں میں ہمارے یہاں چلا آیا ہے جو حضرت ابراہیم کی قمیض ہے۔ بیٹا زینب اس قمیض کا، اس لباس کا تم بڑا خیال رکھنا، اس لیے کہ اب میرے بعد اب وقت نہیں ہے، اس کو تمہیں حفاظت کرنی ہے۔
ہاں زینب یہ بھی یاد رکھو کہ جب اس قمیص کو حسین مانگنے لگے زمانی لمن کو، اے بیٹی زینب جب اس قمیص کو حسین مانگنے لگے تو میری طرف سے تم اس کے گلو کا بوسہ لینا اور یہ جان لینا کہ اب حسین اب رہنے والا نہیں ہے، تیرا ماں جایا شہید ہو جائے گا۔ چنانچہ روایات میں ملتا ہے کہ جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے اور حسین آئے، اے بہن زینب آپ کو سلام، ام کلثوم آپ کو سلام، کنیز فضہ آپ کو سلام، سب کو سلام کر کے کہتے ہیں بہن زینب وہ لباس کہنا لا کے دیجئے جو ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے۔ زینب کو وہ روایت اپنی ماں کی یاد آئی، زینب جب یہ قمیص یہ لباس مانگے حسین تو سمجھ لینا کہ حسین اب باقی نہیں رہے گا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے اس لباس کو پہنا اور پارا پارا کرنا شروع کیا۔ زینب پریشان ہو کے پوچھتی بھیا یہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بہن زینب یہ تھوڑی دیر کے بعد گلا قطع ہو جائے گا، یہ لباس بھی چھین لیا جائے گا۔ فوراً وصیت ماں کی یاد آتی ہے، بیٹا حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ اس وقت گلے کا بوسہ لیا، پھر حسین نے کہا بہن ذرا ردا کو ہٹاؤ، بازوؤں کا بوسہ لیا حسین نے۔ زینب سمجھ نہیں پا رہی ہے، پوچھا بھیا میں نے آپ کے گلے کا بوسہ دیا ہے، آپ نے میرے بازوؤں کا بوسہ دیا، یہ کیا بات ہے؟ کہا تھوڑی دیر میں یہ نوکے نیزے پر سر بلند ہوگا اور اسی کے بعد یہ چادر چھینی جائے گی، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، میری سکینہ یتیم ہوگی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار اگر اس مجلس میں کوئی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما، بحق محمد و آل محمد ہم لوگوں کو توفیق دے کہ شہادہ معصومین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو بیان کریں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوان بچوں کو اور چھوٹے بچوں کو شر شیطان اور شر فساد سے محفوظ فرما، عورتوں کو عفت و عصمت اور حجاب کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد علماء کرام کا سایہ باقی رہے، مراج اعظام کو صحت سلامتی عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ وصلی اللہ علی محمد۔